بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں شاید ہی ان کے نام سے کوئی واقف نہ ہو۔ محمد بن قاسم نے اپنی کم عمری میں وہ تاریخ رقم کی جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد تھا۔ ان کا تعلق عراق سے تھا۔ صرف 20 برس کی مختصر زندگی میں وہ کارنامہ انجام دیا جو اب افسانہ لگتا ہے۔ ان کے بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد ان کے چچا گورنر عراق محمد بن یوسف، جو کہ ان کے خالو سسر بھی تھے، محمد بن قاسم کی سرپرستی کی اور فن سپاہ گیری کی تربیت بھی دی۔ بر صغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ سندھ کی فتح کے بعد ہی اس خطے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ دوستو، یہاں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی جس نے محمد بن قاسم کو اتنا مشکل سفر کر کے عراق سے سندھ آنے پر مجبور کیا۔ دوستو، سرندیب یعنی موجودہ سری لنکا سے مسلمانوں کا ایک تجارتی جہاز بحیرہ عرب سے ہوتے ہوئے دیبل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دیبل قدیم زمانے کی ایک بندرگاہ تھی جو کراچی کے قریب تھی۔ یہ جہاز عراق کی جانب میں سفر تھا۔ جہاز میں مسلم مرد، بچے اور عورتیں تھیں۔ ان میں اکثر لوگ تاجر تھے جو سال 2 سال بعد رشتہ داروں سے ملنے وطن جاتے۔ دن بھر کا تھکا ہارا سورج اب غروب ہو چکا تھا۔ مسافر باتوں سے دل بہلا رہے تھے۔ دیبل کی بندرگاہ قریب آتی جا رہی تھی کہ جہاز پر زوردار حملہ ہو گیا۔ ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ مسافر کہتے شاید کسی بڑی مچھلی نے جہاز پر حملہ کر دیا۔ اچانک جہاز پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور بہت سے ڈاکوؤں نے جہاز پر چڑھ کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اور مال و اسباب لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا۔ ان میں تیراکو مسافروں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ان میں بچ جانے والے مسافروں نے اس واقعے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو دی۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ مسافروں کو قید سے آزاد کر کے مال سمیت بصرہ روانہ کر دیا جائے۔ سندھ کے راجہ داہر نے اس کے جواب میں صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود آ کر ان سے نمٹ لو۔ یہ جواب سنتے ہی حجاج بن یوسف نے ایک چھوٹا سا لشکر سندھ روانہ کر دیا، جو کہ ناتجربہ کار سپہ سالار کی وجہ سے ناکام ہوا۔ اس بار حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا اور لشکر کی قیادت دے کر سندھ روانہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے راتوں رات کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ عبور کر لیا۔ راجہ داہر کے لشکری یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، لیکن پھر بھی انہیں اپنے نت نئے ہتھیاروں اور دیو قامت ہاتھیوں کی فوج پر گھمنڈ تھا۔ لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ سب سے آگے سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھی جن پر مسلح جوان سوار تھے، پھر گھڑ سوار اور پھر پیدل۔ مجاہدین نے پہلی مرتبہ ہاتھی دیکھے تھے، اس لیے ان میں جھجک پیدا ہوئی۔ محمد بن قاسم نے پہلے ہی اس خطرے کو بھانپ لیا تھا، اس لیے لشکر کے ہمراہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھا اور پلک جھپکتے تلوار کے پہلے ہی وار میں ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ اس کی دیکھا دیکھی ہر سپاہی آگے بڑھا اور ہاتھیوں کی سونڈ کاٹنا شروع کر دی۔ اس نئی صورتحال سے گھبرا کر ہاتھی پیچھے ہٹے اور اپنے سینکڑوں فوجی پیروں تلے رون ڈالے۔ اتنے میں اسلامی لشکر کا ایک دستہ راجہ داہر کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ راجہ داہر نے فراری اختیار کی پر بھاگتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ راجہ داہر کی فوج نے میدان چھوڑ کر مضبوط قلعے میں پناہ لے لی۔ محمد بن قاسم نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا اور کاریگروں کو منجنیقیں بنانے کا حکم دیا۔ منجنیقیں تیار کر کے میدان میں نصب کی گئی اور بہت سے کاریگروں نے منجنیقوں کو نصب کر کے ان کے ذریعے قلعے کی دیواروں پر بھاری پتھر برسائے گئے۔ مسلسل کئی دن کی سنگ باری سے قلعے کی مغربی دیوار گر گئی۔ اسلامی لشکر قلعے میں داخل ہو گیا اور ایک سخت مقابلہ ہوا۔ آخرکار سندھ کے مضبوط قلعے پر اسلامی پرچم لہرایا۔ محمد بن قاسم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ہندو رعایا کو امان دینے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی اور 3 سال سندھ پر حکومت کی اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، یہاں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے فاتح اور عظیم سپہ سالار کی موت کس طرح ہوئی، کوئی خاص شواہد نہیں ملتے۔ ہر ایک کی اس بارے میں ایک الگ ہی رائے ملتی ہے۔ اصل میں ان کی موت کس طرح ہوئی، اس پر ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ جاتے جاتے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔